بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جانور لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، نیت صاف ہو کہ انسان قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کو آپ کے قربانی کے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو آپ کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو جب انسان قربانی کا جانور لے رہا ہو اور قربانی کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنی نیت صاف کر لے کہ میں یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ نمبر 2، قربانی کا جانور جب انسان خریدے تو وہ حلال پیسوں سے خریدے۔ اگر کسی شخص نے حرام پیسوں سے قربانی کا جانور خریدا اور پھر اس کی قربانی کی تو ایسی قربانی ناجائز اور حرام ہے، اور ایسی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو اب اگر ایک آدمی کے پاس سارا حرام پیسہ ہے اور یہ آدمی صاحب نصاب بھی ہے، تو اب یہ ایسا کرے کہ کسی آدمی سے حلال پیسے لے لے بطور قرض، اور پھر ان حلال پیسوں پر قربانی کا جانور خرید لے اور پھر اس جانور کی قربانی کر لے، تو ایسے آدمی کی قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 3، وقت، کہ آدمی جب قربانی کا جانور خرید رہا ہو تو وہ جو وقت ہے تو وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو آپ خرید و فروخت کو ترک کر کے جمعے کی نماز کی طرف آؤ۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے تو جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک ہر قسم کی بیع ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ ہر قسم کی خرید و فروخت ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ تو ان اوقات کے اندر آدمی قربانی کا جانور بھی نہ لے، کیونکہ قربانی کا جانور لے گا تو یہ بھی ناجائز اور مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو آدمی کوشش کرے کہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک قربانی کا جانور نہ خریدے۔ نمبر 4، چوری کا جانور آدمی قربانی کے لیے نہ خریدے۔ اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں جو جانور خرید رہا ہوں یہ چوری کا جانور ہے یا غصب شدہ جانور ہے، تو ایسا جانور خریدنا قربانی کے لیے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آدمی ایسا جانور جو ہے وہ نہ خریدے۔ نمبر 5، آدمی ایسا جانور بھی نہ خریدے جو اس کو پتہ تو نہ ہو کہ چوری یا غصب شدہ کا ہے، لیکن باتوں سے ایسے پتہ چل رہا ہو کہ یہ جو مال ہے یہ چوری یا غصب شدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ یہ جانور میں آپ سے بطور قربانی لینا چاہتا ہوں، یہ کتنے کا ہے؟ وہ دیکھنے میں تو 1,00,000 کا لگ رہا تھا، لیکن بیچنے والے نے کہا کہ یہ 20,000 کا ہے۔ تو ایسے جانور بھی آدمی نہ خریدے، کیونکہ 1,00,000 کا جانور جب کوئی آدمی 20,000 کا دے گا تو لازمی اس کے اندر بھی کوئی ایسا پارٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ 1,00,000 کا جانور 20,000 کا بیچ رہا ہے۔ تو ایسا جانور بھی آدمی نہ خریدے۔ نمبر 6، قربانی کا جانور خریدتے وقت آدمی جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قربانی کا جانور لینے کے لیے چلا گیا، اب اس کے پاس جو ہے جیب کے اندر 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن جب وہ
قربانی کا جانور خریدتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میرے پاس 80,000 روپے ہیں، اب اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے، لیکن قسم کہا رہا ہے کہ میرے پاس 80,000 روپے ہے، یا قسم تو نہیں کہا رہا لیکن جھوٹ بول رہے کہ میرے پاس 80,000 روپے ہے، تو ایسے کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، اور جھوٹی قسم کھانا اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ تو آدمی جب قربانی کا جانور خریدے تو جھوٹ بھی نہ بولے اور جھوٹی قسمیں بھی نہ کھائے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی قربانی کا جانور بھیج رہا ہے تو وہ بھی جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ مثال کے طور پر اس سے کوئی آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے کہ یہ جانور مجھے 1,20,000 کا دے دو، اور وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے 1,20,000 کا تو خود نہیں ملا، حالانکہ اس کو 1,00,000 کا ملا ہو، تو ایسی جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی ناجائز ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ رعایت بھی نہیں کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ایسے آدمی کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ تو قربانی کا جانور جب ہم خریدیں تو جھوٹ نہ بولیں، اسی طرح قربانی کا جانور جب ہم بیچیں تو اس وقت بھی ہم جھوٹ بھی نہ بولیں اور جھوٹی قسمیں نہ کھائیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کسی ادارے کے ساتھ اجتماعی قربانی کر رہا ہو، جس طرح آج کل مختلف اداروں والے اجتماعی قربانی کرتے ہیں، تو اب اگر آدمی کسی ادارے کے ساتھ اجتماعی قربانی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس ادارے کی تحقیق کر لے کہ میں جس ادارے کے ساتھ قربانی کر رہا ہوں تو وہ ادارہ جو ہے مستند علماء کی زیر نگرانی ہے یا نہیں، اور ان کا جو طور و طریقہ ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے تحقیق کر لی، اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ ادارہ جو ہے جس کے ساتھ میں اجتماعی قربانی کر رہا ہوں تو وہ مستند علماء کی نگرانی میں کام کر رہا ہے اور ان کا جو طور و طریقہ ہے وہ جائز ہے، تو آدمی اس ادارے کے ساتھ قربانی کر لے، ادروائز ان کے ساتھ قربانی نہ کرے۔